بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم سریت من حرم لیلا الى حرم کما سرى البدر في داج من الظلم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے نہایت ہی مقدس معطر منور رات یعنی شب معراج کے موقع پر کوئٹہ کی سرزمین پہ دربار میرج ہال میں عظیم درسگاہ جامعہ اسلامیہ نوریہ کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت اور ختم بخاری شریف کے موقع پر اس اجتماع میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ فارغ التحصیل ہونے والے علماء کرام جبہ و دستار زیب تن کیے ہوئے سٹیج پہ رونق افروز ہیں۔ مفتی اعظم بلوچستان محسن ملک و ملت برکت بلوچستان حضرت قبلہ مفتی محمد حبیب احمد نقشبندی صاحب حافظہ اللہ تعالی بنفس نفیس کرسی صدارت پہ جلوہ گر ہیں۔ جگر گوشہ مفتی اعظم بلوچستان حضرت صاحبزادہ مختار احمد حبیبی صاحب زیدہ شرفہ
بھی رونق افروز ہیں۔ سٹیج پر پنڈال میں مخصوص نشستوں پر علماء و مشائخ، ائمہ و خطباء، مبلغین، فضلاء کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی سطح پر یہ ایک تاریخی اجتماع ہے۔ کیا مدینہ سے صبا آئی کے پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو، بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ۔ اہل سنت و جماعت کا یہ گلدستہ، جس میں صرف مجمع پہ ہی نور نور چہرے نہیں، پنڈال بھی نور نور چہروں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ گلشن سجانے میں ہمارے نوجوان سکالر شیخ الحدیث علامہ محمد عبد الرازق صاحب حبیبی، آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ قبلہ مفتی اعظم بلوچستان کے زیر سایہ علماء اہل سنت نے دن رات محنت کی۔ تحریک لبیک اسلام کے عہدیداران، کارکنان بھی اس کاوش میں مصروف رہے، جس کے نتیجے میں بڑا تاریخی اجتماع اس وقت کوئٹہ کی سرزمین پر انعقاد پذیر ہے۔ رب ذوالجلال اس کو قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جامعہ اسلامیہ نوریہ اپنے رقبے کے لحاظ سے کسی بہت بڑے پلاٹ پر تعمیر نہیں کیا گیا، لیکن اپنے فیض کے لحاظ سے یقیناً یہ صرف بلوچستان کی سطح پر ہی نہیں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں اس کا فیض جا رہا ہے۔ اور بلوچستان کے شہروں میں، دیہاتوں میں، دور دور تک اس دارالعلوم کے فیض سے مدارس اہل سنت کا ایک نیٹ ورک قائم ہو چکا ہے۔ رب ذوالجلال اس نیٹ ورک کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور یہ جتنے علماء کرام آج فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، خالق کائنات جل جلالہ ان کو شرح صدر عطا فرمائے، اور آگے جا کر فیلڈ میں غلبہ اسلام کے لیے، غلبہ اہل سنت کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ مفتی حبیب احمد نقشبندی صاحب نے اپنے دل کی آواز مدارس اہل سنت کے لحاظ سے جو ان کے دل میں ایک درد ہے، اس کا اظہار کیا۔ مجھے امید ہے کہ زعماء اہل سنت اس پر ضرور توجہ کریں گے۔ اگرچہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ آج اگر 200 علماء فارغ التحصیل ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، یقیناً یہ بہت اچھی تمنا ہے، لیکن جن حالات میں یہ 45 علماء کرام تیار ہیں، یہ بھی کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں ہے۔ بلوچستان کے مخصوص حالات کے اندر اور اتنی مہنگائی میں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے اندر یقیناً ان علماء کے والدین کا بھی بہت بڑا کردار ہے کہ جنہوں نے انہیں پڑھنے کے لیے فارغ کیا اور ان کی سرپرستی کی، اور پھر آگے دارالعلوم کا کردار ہے کہ انہیں اس منزل تک پہنچایا، معاونین کا کردار ہے۔ رب ذوالجلال سب کی کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج اس موقع پر مجھے اس وادی بولان کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جس کو مناظر اسلام صاحبزادہ افتخار احمد حبیبی کہا جاتا ہے۔ وہ شہید جس نے اپنے علم اور استدلال کے زور سے اہل سنت و جماعت کے نظریات کو اجاگر کیا، اللہ ان کے مرکز پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ان کے صاحبزادگان کو ان کا مشن بطریق احسن آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس بنیاد پر بھی قبلہ مفتی صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ بڑھاپے میں جو اتنا بڑا آپ کے جذبات پر، آپ کی ہمت پر باطل پرستوں نے حملہ کیا، اس کے باوجود
آپ نے ہمت نہیں آ رہی، بلکہ آپ کے حوصلے پہلے سے زیادہ بڑھے، اور آپ نے اندھیروں کو دیس نکالا دینے کے لیے اور سویروں کو آباد کرنے کے لیے اپنے جوان سال صاحبزادے کی شہادت کے باوجود، بڑھاپے کے باوجود، علالت کے باوجود آپ کا قدم پیچھے نہیں ہٹا بلکہ آگے ہی بڑھا ہے، اور اللہ کے فضل سے آج اہل سنت و جماعت کا ایک نظریاتی انقلاب بلوچستان کی سطح پہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ میں تمام شہدائے اہل سنت بلوچستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کے قطرہ خون کو مزید عظمت عطا فرمائے، اور اس خون سے اہل سنت و جماعت کو مزید بیداری عطا فرمائے، پیچھے ان کی نسلوں میں خالق کائنات جل جلالہ اجالوں کو آباد کرے، اور اہل سنت و جماعت کو رب ذوالجلال یہ غلبہ عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کے اندر گفتگو کے آغاز میں سب سے پہلے جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی اس پر روشنی ڈالتے ہوئے اس کے فیوز و برکات حاصل کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ امام المسلمین، امام اہل سنت حضرت سیدنا امام بخاری قدس سر العزیز، آپ نے شورائے آفاق کتاب، جس کو عرف عام میں بخاری شریف کہا جاتا ہے، الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، جس کا پورا نام ہے، یہ کتاب لکھ کر آپ نے آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں پر احسان عظیم کیا۔ آج باطل کے مقابلے میں قرآن مجید کے بعد ہمارے پاس جو سب سے بڑا سہارا ہے وہ یہی مجموعہ ہے کہ جس کی تکمیل کی گئی اور جس کی آخری حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ذکر کی کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس حدیث کو سننے سے پہلے پھر ایک بار یہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اور ہم سارے ہی اس کے مصداق بن سکتے ہیں۔ وہ دعا ہم سب کے حق میں ہی قبول ہو سکتی ہے اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں۔ ہم اپنے اساتذہ سے، اپنے پیروں سے دعائیں کراتے ہیں، ان کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو دعا نبیوں کے سلطان سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، وہ کتنی بڑی دعا ہے اور اس کے کتنے فوائد ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، نضر اللہ عبد سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، اے اللہ اس بندے کا چہرہ تر و تازہ رہے، اس کے چہرے پہ رونق رہے، کبھی اس کے چہرے پہ پریشانی نہ آئے، اس کا چہرہ کبھی مرجھانے نہ پائے۔ کس کا؟ فرمایا من سمع مقالتی، جس نے میری حدیث شریف کو سنا، خواہ مکہ مکرمہ میں سنا یا مدینہ منورہ میں سنا، عرب و عجم میں کسی مقام پہ سنا، کسی محفل میں کسی زمانے میں سنا، سامع مقالتی، میرا فرمان اس نے سنا، فحافظها، تو اس کی قدر کی۔ قدر کیسے کی؟ اسے زبانی یاد کر لیا، صرف ایک بار یاد نہیں کیا، ووعاها، اسے ہمیشہ محفوظ کر لیا، واداها، اور پھر جو ملا اسے وہ فرمان سنا بھی دیا۔ مختصر سے کام ہے، سامعہ سنا، حافظہ یاد کیا، ووعاها محفوظ رکھا، واداها اور آگے اس کو منتقل کر دیا۔ یہ برکت ہے 14 صدیوں میں حدیث کا قافلہ رکا نہیں۔ آج بھی لوگ گھروں سے اتنی مہنگائی میں، اتنی مصروفیات میں
نکلتے ہیں کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سنیں، کیونکہ یہ لفظ زندگی بانٹتے ہیں۔ ان الفاظ میں آج بھی قوم کی رفت کا راز موجود ہے، اور آج بھی شوق ہے، یہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ دنیا میں کوئی بادشاہ، کوئی لیڈر، کوئی فلسفی، کوئی مفکر، اس کے الفاظ کو وہ بقا نہیں ملی جو بقا رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو عطا کی۔ اور سرکار دعا مانگ گئے ہیں اس وقت، اور لسٹ قیامت تک مکمل ہوگی۔ دعا اللہ کے دربار میں ان سب کے حق میں قبول ہوتی جائے گی، قیامت کے دن بھی ان کے چہرے نہیں مرجھائیں گے جو کچھ وقت حدیث کے لیے نکالتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں، سناتے ہیں۔ یہ لوگ کتنے عظیم ہیں جو پڑھتے پڑھاتے ان کا سال گزر جاتا ہے۔ ہمیں جو ایک مجلس ایسی نصیب ہو جائے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر اپنے معمول کے اندر اس چیز کو داخل رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن جب ہر طرف ویرانیاں ہوں گی، ہول لاکیاں ہوں گی، لوگوں کے رنگ اڑ چکے ہوں گے اور پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، لیکن جنہوں نے وقت حدیث کے لیے دیا ہے اللہ ان کو دھوپ نہیں لگنے دے گا، نہ انہیں پسینہ آئے گا، بلکہ خالق کائنات ان کے چہروں کو ندرۃ النعیم کی کریم اور چاندنی عطا فرما دے گا۔ آج یہ وقت اتنا خوبصورت وقت ہمارے پاس اس مقدس رات میں ہمیں میسر آیا ہے، لہٰذا سب نے توجہ کے ساتھ اس پیغام کو سننا ہے، پھر یاد کرنا ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ٹیکسٹ حدیث کا، وہ سب سے پہلے پیش کر کے پھر اس پر گفتگو مزید کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان، دو کلمے ہیں، ترکیب کے لحاظ سے خبر مقدم ہے، بعد میں اس کی صفات ہیں، پھر مبتدا ہے، اور عمومی طور پر کلام اور گفتگو کرنے کے لحاظ سے یہ سب خطیبوں، مفکرین، دانشوروں کے لیے یہ طریقہ ہے کہ گفتگو کرنی ہو تو اس کا خلاصہ پہلے اجمال کی شکل میں بتا دو، پھر اس کی تفصیل کرو۔ سرکار نے اجمال میں فرمایا دو ہی تو باتیں ہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔ کلماتان، دو کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو وہ بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ پڑھیں تو بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن قیامت کے دن نامہ اعمال اور ترازو کا جو اعمال کے وزن کا ترازو ہے نیکیوں کے پلڑے میں، ان کا بہت وزن نکلنے والا ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سارے میرے ساتھ مل کے پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اسی سے ہی آپ کو یہ مناسبت بھی نظر آ جائے گی کہ شب معراج ختم بخاری رکھنے کا مفتی صاحب نے فیصلہ کس لیے کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس موسم کے اندر آج ہم سارے ورد کر رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے گناہ جھاڑنے کے لیے کہ اگر سمندروں کی جھاگ جتنے بھی ہوں تو یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ پڑھنے سے سارے گناہ اڑ جاتے ہیں اور اللہ پڑھنے والے کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے معمور فرما دیتا ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر کلماتان، اس میں جو لفظ کلمہ، اب چونکہ ہمارا جو اجتماع ہے اس میں علماء بھی ہیں، طلماء بھی ہیں، عوام بھی ہیں، تو مجھے سب کا لحاظ کرنا ہے۔ کلماتان، دو کلمے ہیں، تو لفظ کلمہ جو ہے اس کے دو معنی ہیں۔ یہ ہمارے علماء طلباء تو جانتے ہیں، کافیے میں پڑھا الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے وضع کیا گیا، تو اسم کلمہ ہے، فعل کلمہ ہے، حرف کلمہ ہے، لیکن یہاں کلمے سے مراد یہ مفردات نہیں،
بلکہ کلمے سے مراد کلام ہے. جس طرح کہ وہ بھی آپ کہتے ہیں کلمہ شہادت، اس کلمہ شہادت سے مراد صرف ایک حرف نہیں ہوتا، صرف ایک فعل نہیں ہوتا، صرف ایک اسم نہیں ہوتا، بلکہ پورا کلام ہوتا ہے. تو یہاں کلماتان میں جو حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو اس تناظر میں جو کلمہ بمعنی کلام ہے، چونکہ آگے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کلام ذکر کیے ہیں. ایک کلام ہے سبحان اللہ و بحمدی، اور دوسرا کلام ہے سبحان اللہ العظیم. یہ دونوں کلام جو ہیں ان کی شان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ یہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں اور ان کا انسان کو بڑا فائدہ ہے. پڑھنے میں اتنا زور نہیں لگتا، کوئی مشقت نہیں ہے، لیکن نامہ اعمال میں اس کی بہت بڑی بہاریں موجود ہیں. کلماتان، 2 کلام. کیسے 2 کلام؟ حبیبتان. حبیبتان حبیبہ کی تثنیہ ہے. حبیبتان یہ فعیلہ بمعنی مفعولہ ہے. کبھی فعیل بمعنی فاعل ہوتا ہے، کبھی فعیل بمعنی مفعول ہوتا ہے. جب فعیل بمعنی فاعل ہو اس کا اور قانون ہے، جب فعیل بمعنی مفعول ہو اس کا اور قانون ہے. بعد والے جو 2 فعیلہ ہیں وہ بمعنی فاعل ہیں. ان میں سے ایک ثقیلتان میں ثقیلہ ہے، خفیفتان میں خفیفہ ہے، وہ دونوں بمعنی فاعل ہیں. لیکن حبیبتان میں یہ فعیلہ بمعنی مفعولہ ہے، مفعول ہے. اور جو فعیلہ فعیل بمعنی مفعول ہو اس میں مؤنث مذکر برابر ہوتے ہیں. یعنی اگر یہاں پر کلماتان حبیبان بھی سرکار فرما دیتے تو پھر بھی درست تھا، کیونکہ یہ وہ ہے جو بمعنی مفعول ہے. مگر مناسبت یہ پیش نظر رکھی چونکہ اگلے جو دونوں ہیں وہ بمعنی فاعل ہیں اور قانون جوازی ہے، تو اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حبیبتان کو ترجیح دی. اور حبیبتان کا مطلب یہ بنا کہ یہ کلمے محبوب ہیں. مطلب کیا؟ جو پڑھے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جو سمجھے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اس کلام کو، یہ جو دونوں کلام ہیں ان کو جو اپنا ورد بنا لے وہ محبوبیت کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے. یہ وہ کلام ہیں جو اتنا بڑا کردار ادا کرتے ہیں کہ جو انہیں پڑھنے کا بندوبست کرتا ہے رب ذوالجلال ان کو پسند کر لیتا ہے اور ان لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. یہ حدیث شریف بخاری شریف کے اندر 3 مقامات پر ہے اور یہ ان میں سے آخری اور تیسرا مقام ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث 35 بار بھی لائے ہیں اور ہر بار اس سے نیا مسئلہ اخذ کیا ہے، نیا ترجمۃ الباب بنایا، اور پھر سند بھی نہیں لکھی ہے کہ میرے یہ بھی استاد ہیں، میرے یہ بھی استاد ہیں. اور وہ تکرار نہیں کہ جو بلا فائدہ ہوتا ہے، ایسا تکرار کیا کہ اس تکرار میں بھی نکھار ہے اور ہر جگہ اس کے نئے فوائد ذکر کیے. یہاں جو ترتیب ہے حدیث کی وہ اور ہے. باقی جو 2 مقامات ہیں وہاں پر ترتیب حدیث کی اس کے علاوہ ہے. یہاں کی جو ترتیب ہے اس میں سب سے پہلے ہے حبیبتان الی الرحمن. اب یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کے اندر ایک تو خود جو گفتگو ہے وہ سبق ہے بہت بڑا، دوسرا گفتگو کا انداز بھی بہت بڑا سبق ہے مبلغین کے لیے. اب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف اتنا فرما دیتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا قولوا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ مسلمانوں میرے غلاموں یہ پڑھا کرو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو کوئی شک نہیں تھا، سب قبول کرتے، سب پڑھتے، اس کو وظیفہ بنا لیتے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتانے سے پہلے
ایک شوق اجاگر کیا سننے والوں کے لیے، اور اس شوق کو اجاگر کرنے کا پھر آگے طریقہ بتایا۔ سرکار کا حکم سن کے عمل کرنے کا تو ویسے ہی شوق ہے، لیکن ایک مبلغ کے لیے، ایک مقرر کے لیے، ایک رہبر کے لیے یہ اسلوب دیا کہ جو حکم تم قوم کو دینا چاہتے ہو، سنانا چاہتے ہو، پہلے اس کا فائدہ بھی ان کو بتا دو، تاکہ اس حکم کے آنے سے پہلے اس فائدے کی طرف وہ متوجہ ہو چکے ہوں، اور پورا شوق ان کے اندر اجاگر ہو چکا ہو کہ ہمیں تو بہت بڑا ہمارا فائدہ سوچ کے یہ کام بتایا جا رہا ہے، یہ کوئی ہمارے لیے بوجھ نہیں ہے کہ ہم اکتا جائیں، تھک جائیں، بلکہ یہ تو ہمارے ساتھ بڑا احسان ہے کہ ہمیں یہ ایک نسخہ دیا جا رہا ہے، ایک وظیفہ دیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا فرمان سرکار تمہید نہ بھی بتائیں تو مقبول ہے، اس پر عمل ہے، لیکن پھر بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے پہلے ایک تمہید بیان کی، اور اس تمہید میں جو یہ ترتیب ہے اس حدیث کی، اس میں یہ چیز ذہن میں رکھی کہ جب بھی کوئی انسان کام کرتا ہے تو کام کرنے سے پہلے فطرت ہے، وہ سوچتا ہے یہ کروں گا تو فائدہ کیا ہوگا، پھر اس کو جب میں یہ کر لوں گا تو لوگ مجھے کیا سمجھیں گے، لوگوں کے نزدیک میرا مرتبہ کیا ہوگا، میری مقبولیت لوگوں کے ہاں کیسی ہوگی۔ یہ کچھ لوگوں کا یہ ویژن ہوتا ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ فائدہ کیا ہوگا، مگر یہ سوچو کہ آخرت میں فائدہ کیا ہوگا، یہ سوچو کہ اللہ کے ہاں وہ کام کیسا ہے، بندوں کے ہاں، لوگوں کے ہاں جیسا بھی لوگ اس پر رسپانس کریں، لوگوں کی کیا بات ہے۔ حبیبتان للرحمن، میں تمہیں ایسا نسخہ بتا رہا ہوں جو اللہ کے دربار میں بڑا پسندیدہ ہے، تاکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے امت کا یہ لاہے عمل ہونا چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اللہ اس کے بارے میں کیا فرمائے گا، اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ کیا ہے، اللہ اس کے بارے میں رب ذوالجلال کی طرف سے کیا اس پر اظہار ہوگا، اللہ خوش ہوگا یا نہ خوش ہوگا۔ بندوں کا لحاظ نہیں، اللہ کا لحاظ ہے۔ یہی مطلب ہے حقیقت میں کلمہ اسلام پڑھنے کا، ایک بندہ اپنی پسند، اپنے اللہ کی پسند کے تابع کر دیتا ہے کہ رب مجھے وہ پسند ہے جو تجھے پسند ہے، میں ایسے چلوں گا جیسے چلنا تجھے پسند ہے، میں ایسے بیٹھوں گا جیسے بیٹھنا تجھے پسند ہے، میں ایسے بچپن، جوانی، بڑھاپا گزاروں گا جیسے تجھے پسند ہے، میں دن رات 24 گھنٹے ویسے بسر کروں گا جہاں جہاں جانا تجھے پسند ہے۔ یہ کلمہ اسلام کا جو خلاصہ ہے اس کے مطابق یہاں پر احساس دلایا کہ مبلغین بھی تقریر کرتے ہوئے یہ واضح کر دیں، اور خود امت کا ہر فرد اس چیز کو پیش نظر رکھے، دنیا جو کہتی ہے کہتی پھرے، ہم نے دنیا کا کلمہ نہیں پڑھا، دنیا کے خالق کا کلمہ پڑھا ہے اور اس کو پسند ہے، تو پھر یہی ہمارے لیے ایک بہت بڑے عروج کا نقطہ ہے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیبتان الرحمن سب سے پہلے اس کو ذکر کیا کہ کلمے تمہیں اللہ کا محبوب بنا دیں گے، رب کو وہ بڑے پیارے۔ پھر یہ بھی ایک فطرت ہے کہ انسان سوچتا ہے اس پہ وقت کتنا لگے گا، میں جو کام کرنے لگا ہوں اس پہ مشقت کتنی آئے گی، تو پھر جا کے فیصلہ کرتا ہے کہ میں کم مشقت والا پہلو اختیار کروں، زیادہ کمر توڑ مشقت میں نہ پڑ جاؤں۔ تو یہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سٹیپ پر دوسرے نمبر پہ فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر تو ان کا کوئی بوجھ ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی تمہیں تھکاوٹ نہیں ہوگی، یہ کام ضرور کرو کیونکہ کرنے میں آسان بڑا ہے۔ پہلے ترجیح یہ ہے کہ رب کو پیارے بڑے ہیں یہ کلمات، پھر یہ ہے کہ ادائیگی میں یہ ان کے اندر آسانی بڑی ہے، تو اس لحاظ سے بھی ضرور یہ وظیفہ کرنا چاہیے۔ پھر بندہ سوچتا ہے چلو اب آگے نتیجے میں فائدہ کیا ہوگا، تو قیامت کے دن جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا اور جب زمین سونے کی بھری ہوئی بھی کوئی پیش کرنا چاہے تو کفارہ نہیں بن سکے گی،
نامہ اعمال کا وزن نہیں بنے گا، تو پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، یہ اس دن تمہیں وزن دیں گے جب زمین سونے کی بھری ہوئی دینے سے بھی وزن نہیں نکلے گا، لیکن ان کلمات کا وزن تیرے نامہ اعمال میں نظر آ جائے گا۔ تو کلمات بتانے سے پہلے یہ طریقہ بھی مبلغین کو اس سے ضمناً بتا دیا کہ کوئی بھی مشکل کام یا فریضہ احکام شریعت کے جو چیزیں ہیں، جو حکمت سمجھ کسی میں آ سکتی ہے تو اس کو بتا دیا جائے، تاکہ اس سے آسانی پیدا ہو جائے عمل کے لحاظ سے، اور اس میں شوق پیدا ہو جائے، اور اس شوق کی بنیاد پر پھر اس کام کو کیا جائے۔ اب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں کہ پہلے اس طرح کے فوائد بتائیں تو پھر امت مانے۔ آپ کا فرمان تو ویسے بھی سر آنکھوں پر ہے، لیکن آخر اس میں تعلیم بھی دینی تھی امت کے ائمہ کو، علماء کو، رہبروں کو، تاکہ یہ حکمتیں احکام کی جو مختلف احکام ہیں ان کو اجاگر کیا جائے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پہلے تمہید کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا، اور پھر جو حکم تھا وہ واضح فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو دوسرے دو مقامات ہیں ان میں ایک مقام ہے کتاب الدعوات میں، جو دعاؤں کا باب ہے، کتاب ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا باب فضل التسبیح کے اندر، اور وہاں پر سند میں حضرت زہیر سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ وہاں علیحدہ شیخ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور پھر کتاب الایمان جو قسموں کا باب ہے اس کے اندر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا، اور وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں حضرت قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ تعالی، ان سے، اور وہاں پر علیحدہ باب، علیحدہ استدلال ہے، اور کلمہ اور کلام کا اس بات وہاں پر مقصد ہے، لیکن ترتیب وہاں دونوں جگہ جو ہے وہ اس سے جدا ہے۔ جو آخری حدیث میں یہاں روایت تو وہاں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، لیکن ترتیب جو ہے وہاں پر اس طرح موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس کی علیحدہ حکمتیں ہیں کہ وہاں حبیبتان کو آخر میں ذکر کیا، یہاں حبیبتان کو سب سے پہلے ذکر کیا، تو وہ یہ ہے کہ آخر انتہا تو جا کے اللہ کے دربار میں ہے، آخری سب سے فیصلہ تو وہاں کا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت آخر بات تو رب پہ ختم ہوتی ہے کہ اس کے ہاں مرتبہ و مقام کیا ہے، مشکل ہونا یا آسان ہونا کسی کام کا، یا اس کے دیگر جو فوائد ہیں، اس سے ہٹ کے آخری جو جہت ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کیسے ہیں۔ تو اس بنیاد پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کئی بار یہ گفتگو فرمائی، اور کئی بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، اور سرکار کے ذہن میں متعدد مقامات پر متعدد حکمتیں تھیں، تو جس ترتیب کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ اپنی زبان مقدس سے ارشاد فرمائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری ترتیبیں ذہن میں رکھیں، اور امام بخاری نے پھر وہ ساری ادائیں امت تک پہنچانے کا کردار ادا کیا۔ اس حدیث شریف میں راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جو بعض صحابہ کی امتیازات ہیں، خصائص ہیں یا جزوی فضائل ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں داخلہ تو اس وقت لیا کہ مکی زندگی گزر چکی تھی، مدنی زندگی کے بھی اکثر سال گزر چکے تھے، 7واں سال تھا
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام ہوئے، لیکن قربان جائیں اس شخص کی محنت پہ، روایت حدیث میں مختصر وقت میں اتنا کردار ادا کیا پڑھنے میں کہ آج امت میں حدیث کی روایت میں پہلا نمبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور پھر اس بنیاد پر آپ کی محبت کو اہل سنت کی علامات میں شامل کیا گیا، چونکہ آپ کی مرویات کے اوپر دین کا بہت بڑا محل قائم ہے، اور اگر آپ سے کوئی بغض رکھتا ہے یا دشمنی رکھتا ہے تو پھر وہ دین کے اس محل پر حملہ کرتا ہے جو آپ کی روایت سے امت تک پہنچا ہے، اور وہ ہزارہا احادیث ہیں۔ اس واسطے ہمارے ائمہ نے اہل سنت کی علامات میں یہ لکھا کہ انہو یحب ابا ہریرہ تھا، سنی وہ ہوتا ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے پیار کرتا ہے۔ آج کچھ لوگ نصاب کے مسئلے پر حکومت سے الجھ رہے ہیں، اور یہ کہ متوازن نصاب ہونا چاہیے، ان درد کچھ اور ہے، تو ان کے وفاق کا سربراہ بولتے وقت آج حضرت ابو ہریرہ کے خلاف بول پڑا۔ پھر ہمیں سمجھ آئی کہ کیوں ان کی اہل سنت کے لیے لازمی قرار دی گئی ہے کہ ادھر آپ کی مرویات کی بنیاد پر رفض کا نظام ڈیمیج ہوتا ہے، خوارج کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہمارے اکابر نے صدیوں میں یہ لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ کو عام نہ سمجھنا، ویسے کوئی بھی صحابی عام نہیں ہوتا، ان کا یہ کردار ہے کہ رفض ان سے جلے گا اور سنی ہمیشہ حضرت ابو ہریرہ کی عظمت کو سلام کرے گا۔ تو امام المسلمین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی کتاب میں احادیث کو روایت کیا، لیکن یہ جو مین مقام جہاں پر آج بخاری ختم ہو رہی ہے اور دنیا کے کونے کونے میں آج سے پہلی صدیوں میں اب اور قیامت تک اس حدیث پر آ کر بات ختم ہوگی، تو یقیناً نگاہیں سلام کریں گی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرنے میں ہر صحابی کا کردار ہے مگر ان کا منفرد کردار ہے۔ تو امام بخاری نے اس جہت میں بھی ان کو ہائی لائٹ کر کے بتایا کہ اہل سنت ابو ہریرہ کو کبھی نہ بھولنا، ابو ہریرہ کی عظمت کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث شریف اس پر آ کر بخاری ختم کر دی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پورا دین جس کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو کلمہ توحید ہے، جو اس کا اسلوب ہے، وہی اس حدیث کا اسلوب ہے۔ ایک ہے تخلیہ اور دوسرا ہے تحلیہ۔ اگر کسی عمارت پر، کسی کوٹھی پر، کسی شاندار بنگلے پر آپ کوئی پینٹ کرنا چاہتے ہیں، خوبصورت سا رنگ یا نقش و نگار یا جو کچھ بھی، تو اس سے پہلے ساری دیواروں سے جو بھی آلودگی ہوگی اس کو دور کیا جائے گا، پھر رنگ بھرا جائے گا۔ ہمیشہ تحلیہ پہ مقدم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات سلبیہ ہیں اور اللہ کی کچھ صفات ثبوتیہ ہیں، اور جو تنزیہ باری تعالیٰ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بندہ اللہ کو اپنے عمل سے منزہ کر رہا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی پاکی کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، وہ تو خود ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور ان سب کے لحاظ سے اس کی صفات سلبیہ ہیں کہ وہ عاجز نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ ظالم نہیں۔ تو ہمیشہ نفی پہلے ہوتی ہے، اس بات بعد میں ہوتا ہے۔ لا پہلے ہے، الا بعد میں ہے، سبحان پہلے ہے، حمد بعد میں ہے۔ پورا قرآن پڑھ لو، تورات پڑھ لو، زبور پڑھ لو، انجیل پڑھ لو، جو تحریفات کے بغیر تمہیں ملے گا، تو ہمیشہ تسبیح پہلے ہوگی،
حمد بعد میں ہوگی، چونکہ تسبیح میں ہے صفات سلبیہ کا تذکرہ، حمد میں ہے صفات ثبوتیہ کا تذکرہ۔ تو خالق کائنات کی اسی اصول پر رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں، جو اگرچہ ترتیب بعد میں دی گئی مگر سورہ اسراء جو ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ سبحان پہلے ہے اور اس کے بعد ہے الحمدللہ الذی، جو اس کے متصل بعد دوسری صورت ہے، اس میں حمد کا تذکرہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جہاں بھی دیکھو یہ پورے دین کے اندر جو نظام تھا، اسی کے لحاظ سے آخری حدیث بھی منتخب کر کے لے آئے امام بخاری کے سرکار فرماتے ہیں پڑھو تو یوں پڑھو سبحان اللہ وبحمدہ، پہلے تسبیح ہے، بعد میں تحمید ہے، کلمے سے لے کر یہاں تک کہ اہل جنت کی گفتگو جو جنت میں ہے وہ کس پہ ختم ہوگی؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، حمد پر جا کر آخری بات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارے اکابرین کا ویژن ہے کہ ہر جہت کے اندر اس پورے نظام کو سامنے رکھ کر گفتگو کرتے ہیں، اور سرکار سے یہ طریقہ اخذ کر کے یہ اس انداز میں وظیفہ دے دیا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ باب جو ہے اگرچہ اس کی تشریحات علیحدہ ہیں اور کچھ ذرا مشکل بھی ہیں، لیکن آخری باب اعمال کے وزن کا باب ہے، اس پر بات ختم ہوئی۔ کہاں کہاں سے سیر کرائی امام بخاری نے امت کو، کیا کیا گلدستے ہیں جہان بخاری کے اندر، کیا کیا گلشن ہیں۔ یہ 2 جلدوں کے اندر شروع کیا تو انما الاعمال بالنیات سے شروع کیا، ختم کیا تو وزن عمل پہ ختم کیا، تو پوری بخاری کو ایک جملے میں بند کر دیا کہ بخاری کیا ہے؟ بخاری وہ کتاب ہے کہ جس میں یہ سبق ہے کہ عمل قبول کیسے ہوتا ہے اور عمل کا قیامت کے دن وزن کیسے بنتا ہے۔ اگر نیت درست نہیں تو عمل قبول نہیں۔ تو انما الاعمال بالنیات پہلے لکھا، پھر جتنے ابواب ہیں وہ عمل اور اس کی قبولیت کے سارے طرق ہیں، اور آخر میں یہ ہے کہ مقصود تو یہ ہے کہ قیامت کے دن عمل کھوکھلا نہ ہو، عمل کا وزن ہو۔ اس بنیاد پر وزن کے بارے میں پورا باب قائم کر دیا، اس میں آیات بھی لکھی، اور پھر یہ حدیث ضمن میں لے آئے۔ چونکہ امام بخاری امام اہل سنت ہیں، اور امام اہل سنت نے عقائد اہل سنت آغاز سے اختتام تک اس پر بھی توجہ دی، اگر عقیدہ درست نہ ہو تو کوئی عمل قبول نہیں۔ اسی جہت کو انما الاعمال بالنیات میں رکھا، چونکہ عقیدے کے بغیر نیت معتبر ہی نہیں، عقیدہ ہے تو پھر نیت ہے، ورنہ کفار کے کتنے کتنے اعمال تھے اور وہ دعوے دار تھے کہ ہمارا تو بڑا ثواب ہے، بینک بیلنس بڑا ہے ہمارا، بلکہ صحابہ کو تانے دینا شروع کر دیے تھے انہوں نے، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم مسجد حرام کے خدمتگار ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے ان کے تانوں کے جواب میں صحابہ کی حمایت میں یہ آیت نازل کر دی جو 10ویں پارے میں ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ۔ وہ کہہ رہے تھے ابو جہل کا ٹولہ، ہمارے پاس کنجی ہے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، ہم پاس رہتے ہیں، یہ صحابہ تو دور بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اللہ والے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا وہ دور بیٹھ کے بھی اللہ والے ہیں، اور تم چابی پکڑ کے بھی اللہ والے نہیں ہو، کیونکہ قیامت تک ایسی مثالیں آنی جانی تھیں۔ فرمایا کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی اینٹیں لگانا، یہ تم صدیق اکبر کے ایمان جیسا بنا رہے ہو، یہ مولا علی کے ایمان جیسا اس کو بنا رہے ہو؟ ایمان ہوگا تو پھر یہ ساری چیزوں کا ثواب ہے، اگر ایمان نہیں تو کسی چیز کا کوئی ثواب نہیں۔ اور واضح کر دیا رب ذوالجلال نے کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ تمہارے سارے عمل یوں ہیں، چونکہ تم کافر ہو، ایمان نہیں،
عقیدہ صحیح نہیں تو تمہارے عمل، جو تم لنگر کھلاتے ہو، حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، جو جاہلیت کا حج تھا، جو کچھ کرتے ہو، یہ تو کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، دوپہر کا وقت ہو اور صحرا ریت کا، اس پر سورج کی کرنیں پڑ رہی ہوں تو لگتا ہے کہ سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، قریب جائیں تو سمندر تو کیا ایک موج بھی نہیں ہوتی، موج تو کیا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ تو کہا ابو جہل کے ٹولے، تم جو کچھ بھی کر لو، ایک قطرہ بھی نہیں تمہارے پاس، چونکہ ایمان نہیں، ایمان آتا ہے تو پھر عمل کی قبولیت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، ایمان کے لحاظ سے وزن بنتا ہے۔ اگر ایمان نہیں، فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، پھر قیامت کے دن کوئی وزن نہیں نکلے گا کسی عمل کا، خواہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھ رہا ہو، حج کر رہا ہو، زکوٰۃ دے رہا ہو۔ اگر عقیدہ ہے تو پھر عمل ہے، پھر مقبول ہے، پھر نجات ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اول سے آخر تک اس اسلوب کو معین کیا۔ اقبال نے کہا تھا پس نخستی باعدت تطہیر فکر، بعد ازاں آسان شوت تعمیر فکر، سب سے پہلے فکر کی تطہیر ضروری ہے، تطہیر ہو جائے تو پھر تعمیر بھی ہو جاتی ہے، اور اگر فکر کی تطہیر ہی نہ ہو اور کتا کنویں کے اندر ہی پڑا رہے بد عقیدگی کا، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو معتزلہ کا رد کیا جو کہہ رہے تھے کہ وزن ہوگا ہی نہیں، اور یہ کہ اعمال آراز ہیں یہ تو ختم ہو جاتے ہیں، کیسے پھر ان کا وزن بنے گا؟ چونکہ جن کا کچھ نہیں تھا وہ بہانے تلاش کر رہے تھے۔ تو امام بخاری نے آیات بھی پیش کی اور پھر اس حدیث سے پیش کیا کہ سرکار فرماتے ہیں نامہ اعمال میں وزن نکلے گا۔ تو اگر عمل عرض ہے اور فنا ہو گیا ہے اور وزن ہونا ہی نہیں حقیقی طور پر، تو پھر وزن کیسے نکلے گا؟ تو واضح کیا ترازو بھی حقیقی ہوگا، عمل کو خود رب چاہے تو کیا رکاوٹ ہے وہ عمل کو جسم عطا کر دے، یا عمل کو کسی جسم والی چیز میں داخل کر کے پھر اس کا وزن کر لیا جائے۔ تو وزن اعمال اہل سنت کا جو نظریہ تھا اس پر آخری باب قائم کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا کہ میری کتاب اول سے آخر تک اہل سنت و جماعت کے نظریات کی علمبردار ہے۔ اس میں یہ چیز بھی پیش نظر رہے، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا عقیدہ رکھتے تھے، کس نظریے پر تھے۔ میں صرف بخاری لکھنے میں جو آپ کا انداز تھا، چونکہ 16 سال لگے، آج 16 گھنٹے دینا مشکل ہے، امام بخاری نے 16 سال اس کتاب کے لیے دیے، اور پھر اس کے جو ہیڈنگ ہیں وہ مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے پھر مواجہ شریف کے سامنے لکھے، کچھ کام مسجد نبوی شریف میں کیا۔ 16 سال تک اتنا طویل وقت کس ادا میں لگے ہوئے تھے؟ تو آپ کے جو پرسنل سیکرٹری بھی تھے، شاگرد بھی تھے، محمد بن نبی حاتم، وہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ یہ وجہ ارشاد الساری میں بھی ہے، فتح الباری میں بھی ہے، عمدۃ القاری میں بھی ہے، اس کے میں 25 سے زائد حوالہ جات پیش کر سکتا ہوں۔ اور پھر آج جو عقیدے کی بنیاد پہ ہم سے الجھتے ہیں لیکن بخاری کے وارث بننے کے دعوے دار بھی ہیں، انہوں نے بھی وہ عمل امام بخاری کا لکھا ہے، اور وہ عمل اگر مقبول ہو سکتا ہے تو اس فکر پہ ہو سکتا ہے جس کو بعد میں آ کے فکر امام احمد رضا بریلوی کہا گیا۔ امام ذہبی نے بھی اس کو سیر اعلام النبلاء میں لکھا۔ آپ فرماتے ہیں ما وضعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین۔ امام بخاری کہتے ہیں میں نے اپنی بخاری شریف میں ہر حدیث سے پہلے، نکرہ تحت النفی ہے، ہر حدیث سے پہلے میں نے 2 شرطیں پوری کی ہیں۔ ہر حدیث سے پہلے کیا شرطیں پوری کی ہیں؟ کہتے ہیں الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، ہر حدیث سے پہلے میں نے غسل بھی کیا ہے اور میں نے 2 رکعت نفل بھی پڑھے ہیں۔ اب سوچو 16 سال کیوں لگے؟ اب دیکھو امام بخاری کا نظریہ کیا ہے۔
اب دیکھو کہ بخاری پڑھانے کا حق کون ادا کر سکتا ہے، کس مسلک اور کس عقیدے پر ختم بخاری کیا جا سکتا ہے۔ آج جو ہم سے دلیلیں پوچھتے ہیں جھنڈیاں لگانے کی، دلیلیں پوچھتے ہیں میلاد شریف میں چراغاں کرنے کی، وہ اپنی جگہ دلیلیں ہمارے پاس ہیں، لیکن میں کہتا ہوں جس بیس پر امام بخاری کی بخاری بدعتی کی روایات نہیں اور معتبر ہیں، امام بخاری کی بخاری مقبول ہی اسی نظریے پہ ہو سکتی ہے جس نظریے پہ آج بھی سنی عید میلاد النبی کی تقریبات مناتا ہے۔ ہم نے کوئی صلاۃ المیلاد نہیں گھڑی کہ 2 رکعت نماز میلاد، وہ چیزیں جن پر اعتراض ہے ان کو، اس کے مقابلے میں کسی کام کے لیے شوق میں آ کر اپنی محبت میں کوئی نماز گھڑ لینا، اور اس کا گھڑنے کا مطلب ہے اپنی طرف سے بنا کے اس کا التزام اپنے اوپر کرنا۔ تو امام بخاری ایک دین کا کام کرنے لگے، ان کے پہلے مثالیں موجود تھیں، دین کے کام میں کہا میں حدیث لکھوں گا، لیکن ہر حدیث سے پہلے میں غسل کروں گا، صرف وضو نہیں، میں غسل کروں گا۔ یہ دیوبند کے ہر درس میں ختم بخاری جن شروحات سے وہ کرتے ہیں وہاں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، نجد کے شارحین نے بھی لکھی ہے، پہلے ائمہ جو ہیں انہوں نے بھی لکھی ہے کہ امام بخاری کا شوق دیکھو، ما وضعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، میں نے ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت نفل بھی پڑھے، میں نے غسل بھی کیا۔ اب یقیناً امام بخاری یہ کام ثواب کے لیے کر رہے تھے، معاذ عذاب کے لیے تو نہیں کر رہے تھے، دین سمجھ کے کر رہے تھے، فیشن رسم رواج کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ جو لیٹسٹ تعریف ہے بدعت کی ان بدعت کے حواریوں کے ہاں، وہ پوری فٹ آتی ہے امام بخاری پر، اور ادھر یہ اصول ہے کہ بدعتی کو تو روایت معتباری نہیں ہوتی، تو پھر بخاری کوئی اور ڈھونڈیں وہ، یا پھر بخاری والا مسلک اپنائیں۔ آج کہتے ہیں تم عید میلاد بنا رہے ہو، فلاں صحابی کے زمانے میں اتنی بار آیا، فلاں خلیفہ کے زمانے میں اتنی بار آیا، کیا انہوں نے یوں منایا؟ وہ دلیلیں اپنی جگہ، لیکن میں پوچھتا ہوں امام بخاری جب بخاری لکھ رہے تھے تو ان سے کوئی کہتا بخاری تم بڑے عاشق رسول علیہ السلام آ گئے ہو، تو اس سے پہلے بھی امت ہے، کیا انہوں نے غسل کیا ہر حدیث سے پہلے؟ دکھاؤ کہاں کیا صدیق و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، طلحہ و زبیر، معاذ بن جبل، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین، ان کا یہ طریقہ کہ حدیث تو وہ بھی لکھتے رہے، کمپائل حدیث کو انہوں نے بھی کیا، حدیث سے روایت انہوں نے بھی کی، تو کیا انہوں نے یہ طریقہ اپنایا؟ کوئی کسی ایک کی طرف سے اس جہت میں امام مالک سے مروی ہے، وہ تو خود بعد میں ہے، اس پر پھر بات ہوگی انہوں نے کہاں سے لیا، جو قاضی ایاز نے شفا شریف میں ان کا طریقہ لکھا۔ یہ آج جس ترازو پہ آ کر انہوں نے امت کے معمولات کو تولنا شروع کر دیا اور بدعتی کا یہ ایک بے لگام فتویٰ لگانا شروع کر دیا، اس سے تو امام مسلمین بخاری بھی نہیں بچ سکیں گے اس فتوے سے، اور نقصان یہ ہوگا کہ پھر نیا بخاری ڈھونڈنا پڑے گا اور نیا بخاری نہیں ملے گا۔ تو پھر امام بخاری نے یہ کیوں کیا؟ جس انداز سے وہ ہمارے سادہ لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ یہ جھنڈیاں کس آیت میں ہیں، بتاؤ یہ عرش و ذبائح کس حدیث میں ہے، تو میں کہتا ہوں دکھاؤ آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اس طرح کی آیت، یا ایھا الذین اذا آمنوا اذا کتبتم الحدیث فاغتسلوا وصلوا رکعتین، اے ایمان والو جب حدیث لکھنے لگو تو غسل بھی کرو، 2 رکعتیں پڑھو۔ تو پورے قرآن کے اندر نہیں ملے گی، یہ تو میرا بنایا ہوا ایک جملہ ہے، یہ آیت نہیں ہے، تو آیت نہیں تو حدیث ہی دکھا دو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ حدیث لکھنی ہے تو یہ کام کرنا ہے، نہیں ہے۔ چلو حدیث نہیں، خلفائے راشدین کا فیصلہ دکھا دو، وہ بھی نہیں، عام کسی صحابی کا فیصلہ دکھا دو، وہ بھی نہیں، تو پھر تم اسی پر تو سب عالم اسلام کو بدعتی بنا رہے ہو
کہ جو کرتے ہو یہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے کیا، تم کر رہے ہو۔ بخاری نے جو کیا پہلے اس میں بات کر لو۔ بخاری بدعتی نہیں، یہ میں کہتا ہوں، وہ سنی ہے اور اہل سنت کے امام ہیں۔ اور طریقہ یہ ہے کہ ہر جزی کا آیت میں آنا یہ ضروری نہیں۔ قرآن قانون ہے، حدیث قانون ہے، وہاں کلیات ہیں، کلیات سے جزیات کا حکم اخذ کیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ فرما رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تو امام بخاری سمجھ گئے کہ رب جن کی ذات کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے تو ان کی بات کی تعظیم کا بھی حکم دے رہا ہے۔ دنیا بادشاہوں کے قصے لکھے گی، ان کی باتیں لکھے گی، میں اپنے عشق سے ایسا لکھوں گا کہ زمانہ حیران رہ جائے گا۔ یہ ان کا عشق، ان کا کمال تھا، اور وہ سیدنا صدیق اکبر سے بڑے عاشق نہیں تھے، نہ ہیں، اور یہ کام کرنا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سورسز سے عشق کی تسکین کا سامان بنانے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو آنکھ کھولتے تھے، سرکار کا چہرہ سامنے تھا۔ یہ بعد والے ہیں کہ وضو کریں، غسل کریں، تصور میں بیٹھیں، درود شریف پڑھیں، کہ وہ تو وقت نہیں ملا، کم از کم ایسا ہی کر لیں۔ تو جس بیس پر صحیح بخاری کسی بدعتی امام کی کتاب نہیں، اسی بیس پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا اس انداز میں جس میں منایا جا رہا ہے، یہ کسی بدعتی کا کام نہیں، امام بخاری کے پیروکار سنی کا کام ہے۔ اِلَّا اغْتَسَلْتُ قَبْلَ ذَلِكَ وَصَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ، کہتے ہیں دین میں ہو، نیا ہو، ثواب سمجھ کے کیا جائے، وہ بدعت ہے۔ ہر ایسا کام تو یہ دین میں بھی ہے، پہلوں کے لحاظ سے نیا بھی تھا اور ثواب سمجھ کے کیا جا رہا تھا، مگر بدعت نہیں تھا، بلکہ اللہ کے کلی حکم کے ضمن میں یہ بات آ رہی تھی۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا نیا کام جو تصادم کر رہا ہو قرآن و سنت سے، ہم ایسے میلاد کے اندر ایسے خرافات کے قائل نہیں ہیں، نہ اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ جس بیس پر آج آ کر یہ ساری امت پر فتوے داغ رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ امام بخاری کا ویژن کیا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی، جو حدیث نمبر 3045 ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب تھا، گرفتار تھے، آپ کو جب شہادت کے لیے ایک جگہ پہنچایا گیا تو آپ نے فرمایا ضرونی ارکع رکعتین، مجھے چھوڑو میں 2 رکعتیں پڑھ لوں۔ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی 1-2 بوند مل جائے تو سستی ہے۔ سنت کے لیے جان دینے والے ہیں، دین کے لیے، لیکن پھر بھی جی نہیں بھرا کہ پہلے میں یہ نماز والا طریقہ تو پورا کر کے جاؤں، نفل ضرونی ارکع رکعتین۔ وہ مشرک تھے لیکن پھر بھی رحم آ گیا، فترکوہ، یہ بخاری شریف میں چھوڑ دیا کہ چلو 2 رکعت پڑھ لو۔ فرکع رکعتین، 2 رکعتیں پڑھی، سلام پھیر دیا، فرمایا لولا ان تظنوا، اگر تمہیں یہ بدگمانی نہ ہو جاتی میرے بارے میں، ما بھی جزعون، کہ میں گھبرا گیا ہوں موت سے اور میں نے نمازیں شروع کر دی ہیں، اگر یہ بدگمانی نہ ہوتی میں بڑی لمبی نماز پڑھتا، لیکن آج مقام شہادت ہے، کہیں لمبی نماز آر نہ بن جائے۔ میں قیامت تک امت کی تاریخ میں ایسا کسی کو موقع نہیں دینا چاہتا کہ یہ موت سے ڈر کے نمازیں شروع کر دیتے ہیں لمبی لمبی، کہا میں نے چھوٹی ہی پڑھ لی ہے، دل تھا کہ میں لمبی نماز پڑھتا، لطولتها، اگر یہ اعتراض نہ ہونا ہوتا تو میں لمبی پڑھتا۔ یہ حدیث جب امام بخاری نے لکھی تو اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فیصلہ لکھا، کہتے ہیں فکان خبیب ہوا سن الرکعتین لکل امرئ مسلم قتل صبرا،
کہتے ہیں حضرت خبیب نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک سنت بنا دی. خبیب نہ اللہ ہیں نہ اللہ کے نبی ہیں. قرآن میں نہیں کہ شہادت کا وقت ہو تو نماز پڑھو، حدیث میں نہیں کہ شہادت کا وقت ہو تو نماز پڑھو. اور حضرت خبیب نے پہلے دن شروع کی. امام بخاری کہتے ہیں میں خبیب کو بدعتی نہیں کہوں گا. امام بخاری کے لفظ ہیں، فرماتے ہوا سن رکعتین، کہ خبیب نے تو 2 رکعتیں سنت بنا دی. خبیب نے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل نے جو جزئی طور پر یہ لفظ یہ رکعتیں نہ قرآن میں ہیں نہ سنت میں ہیں، لیکن صحابی نے اپنے طور پر وہ پڑھی ہیں. امام بخاری کا نظریہ کیا ہے کہ صرف ان کے لیے کیا جائز تھی، باقی کے لیے جائز نہیں. فرمایا نہیں، قیامت تک کے لیے خبیب کو سامنے رکھو اور یہ سنت ادا کرنے کا طریقہ سمجھ لو. کہاں گئی وہ بدعت کی گھنونی تعریف کہ جس کی وجہ سے اہل سنت پر الزامات کی بوچھاڑ کی جاتی ہے. یہ صحیح بخاری پڑھو اور اس میں یہ واضح طور پر نظریہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا، کس چیز کو وہ سنت کہہ رہے ہیں. اسے ان کا بیانیہ بدعت کہتا ہے. جس عمل کو یہ بدعت اور عامل کو بدعتی قرار دے رہے ہیں، امام بخاری اسی کو سنت اور عمل کرنے والے کو سنی قرار دے رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسماں بھی سنی ہے، جلوائے خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایہ ملت بھی سنی، نگہباں بھی سنی ہے. اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے. اب یہاں یہ چیز بھی، یہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان دارالکفر نہیں دارالاسلام ہے. پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کے ہر باسی کو حق ہے کہ وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائے. یہ اجازت قرآن نے بھی دی ہے، یہ حدیث نے بھی دی ہے. کون ہوتا ہے بلوچستان کے دیہاتوں میں عید میلاد کے جلوس روکنے والا؟ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ دالبندین میں چاگی کے اندر جو عید میلاد کا جلوس روکا گیا اور کئی سالوں سے روکا جا رہا ہے اور دیگر کئی مقامات پر یہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ادارے نوٹس لیں. اگر دلیل کی بات ہے تو ان کے جماعتوں کا وفاق ہو یا جے یو آئی ہو، ان کے لیڈر کو لے آؤ. میں بات ثابت کروں گا کہ عید میلاد النبی منانا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. یہ ظلم ہو رہا ہے اہل سنت و جماعت پر، اور کسی کو اگر یہ گھمنڈ ہے ہمارے اہل سنت ہونے پر تو ڈاکومنٹس پہ بات ہوگی، میرٹ پہ بات ہوگی کہ کون سنی ہے. وہ اپنی تنظیمات کے قائد کیڑے مکوڑوں کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنے لیڈر جن 2 بڑی جماعتوں پہ ان کو گھمنڈ ہے ان کو میرے سامنے بٹھائیں. اگر ہم ثابت نہ کر سکے تو پھر پابندی لگا لینا، اور اگر ہر ثابت کر سکے تو پھر ہمیں ہر محلے میں اجازت ہونی چاہیے. اب دیکھیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں لکھا. اب ختم بخاری سارے کر رہے ہیں، کچھ ختم بخاری کا مطلب یہ رہتا ہے کہ بخاری کے نظریے ختم کرو، لیکن ہم وہ ختم نہیں کر رہے. ہم احیاء چاہتے ہیں امام بخاری کے طریقے کا. ان کا نظریہ تعلیم کیا ہے کہ جب کلاس ہو رہی ہو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جا رہا ہو، تو کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ کوئی خاران میں بیٹھا ہے، دالبندین میں بیٹھا ہے، چاغی میں بیٹھا ہے، کوئٹے میں بیٹھا ہے، 15ویں صدی ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے،
تلاش ہے کہ ایسے ہو جیسے امام بخاری پڑھا کرتے تھے۔ تو سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے لکھا، سند کے ساتھ لکھا، محمد بن ابی حاتم جو امام بخاری کے سیکٹری بھی تھے، شاگرد بھی تھے، وہ کہتے ہیں میں امام بخاری سے حدیث لکھ رہا تھا اور لکھتے لکھتے گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، لمبا وقت گزر گیا۔ تو امام بخاری نے اپنے شاگرد کو تسلی بھی دی، اپنا عقیدہ بھی بتایا۔ انہوں نے بتایا تو آج دربار مہرج حال میں ہم بھی بتا رہے ہیں، اور یہ ہماری سند ہے امام بخاری تک۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں طب نفسا، جیتے رہو میرے شاگرد، خوش رہو، کیا مقام ہے تمہارا، کیا شان ہے۔ اب میں سارے مجمع کو کہتا ہوں، جیو، خوش رہو۔ امام بخاری کہتے ہیں حدیث سنتے وقت یہ نظریہ رکھو، کہنے لگی ان اہل الملاہی فی ملاہیہم والتجار فی تجاراتہم واہل الصناعات فی صناعاتہم فانت مع النبی واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے شاگرد اس وقت دنیا دار دنیا میں مصروف ہیں، گپے لگانے والے گپے لگا رہے ہیں، تجارت کرنے والے تجارت کر رہے ہیں، صنعت کار صنعتوں میں مصروف ہیں، اور تو بیٹھا بخاری کے پاس ہے، مگر یہاں نہیں، حاضری دربار رسالت میں لگ رہی ہے۔ انت مع النبی، زمانہ دیکھو اور جگہ دیکھو۔ آج انہیں حاضر و ناظر کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہے اور الجھتے ہیں بخاری کے دیوانوں کے ساتھ اور نام بخاری کا استعمال کرتے ہیں۔ انت، اے محمد بن ابی حاتم، انت مع النبی و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا یہ وقت محمد بن اسماعیل بخاری کے پاس نہیں گزرا، تیرا وقت رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے، ان کے صحابہ کے ساتھ گزرا ہے۔ یہ نظریہ ہو تو بخاری میٹھی کتنی ہے، یہ عقیدہ ہو چاشنی کتنی ہے، اس نظریے کی بنیاد پر کتنی بہاریں ہیں۔ اور پھر یہ سنی والدین کو سمجھنا چاہیے کہ گھر میں اگرچہ بچہ کام کاج کے لیے ضرورت تھی کہ کام کاج کے لیے ہاتھ بٹاتا، لیکن دین کے لیے دیا ہے، وہ اگرچہ سادہ سی درسگاہ ہے، ٹوٹی پھوٹی چٹائیاں ہیں، کوئی بہت بڑے انتظامات نہیں، لیکن مبارک ہو سنی، تیرا بیٹا کہاں حاضری دے رہا ہے، کہاں بیٹھا ہے۔ روئے وہ جن کا نظریہ مر گیا۔ سنی تو 15ویں صدی میں بھی امام بخاری کی سند سے بچہ یہاں بیٹھا حدیث پڑھ رہا ہے، بخاری کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دربار رسالت میں حاضری لگ رہی ہے۔ اس بنیاد پر صحیح بخاری شریف یہ تحریک ہے صحت عقیدہ اور صحت عمل کی، انما الاعمال بالنیات، اور اس آخری حدیث تک یہ سارا سبق ہے، اور یہی سبق ہے معراج کی رات کا، یہی فلسفہ ہے کہ عمل قبول کیسے ہوتا ہے اور عمل کا وزن کیسے بنتا ہے۔ دعوت فکر ہے، اگر 1 گھنٹہ بھی کسی کا ضائع ہو جائے، صرف 1 گھنٹہ، عقل مند بندے کو بڑا افسوس لگتا ہے کہ میرا تو گھنٹہ ضائع ہو گیا، ہفتہ ضائع ہو جائے تو کتنا، سال بہت زیادہ، اور خدا نخواستہ کسی کی پوری زندگی ہی ضائع ہو جائے۔ عقیدہ اگر درست نہیں، قیامت کے دن کف افسوس مل رہا ہوگا، حج کدھر گیا، نمازیں کہاں گئیں، روزے کدھر گئے، میں نے صدقہ و خیرات بڑا کیا تھا، یہ بورڈ لگا ہے میرے اعمال کا، یہاں پڑا کچھ بھی نہیں۔ تو جواب ملے گا جس کا عقیدہ درست نہ ہو اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ کیسے جواب ملے گا؟ حدیث میں موجود ہے، مسند امام احمد میں، مستدرک الحاکم میں، اور یہ سنی عقیدہ ہے کہ جس سے گھنٹہ بھی محفوظ رہتا ہے، سال بھی اور پوری زندگی بھی، اور اس سے ہٹ کے جو کچھ بھی کوئی کرتا رہے، نہ گھنٹہ بچتا ہے، نہ سال بچتا ہے، نہ عمر بچتی ہے، سب کچھ رائے گاں چلا جاتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں وہ دعوے دار ہے کہ میں محب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوں،
مگر عقیدے میں بغض اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے تو کسی نماز روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر دعوے دار ہے کہ میں محب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوں مگر دل میں بغض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے معاذ اللہ، تو کسی عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو عمل کا فائدہ ہی تب ہوگا جب دونوں محبتیں بیک وقت سینے میں ہوں گی، ان میں ٹکراؤ کا عقیدہ نہیں ہوگا۔ رافضی ٹکراؤ بیان کرتا ہے، خارجی ٹکراؤ بیان کرتا ہے، سنی سینے میں بساؤ بیان کرتا ہے۔ آپ دیکھیے مستدرک للحاکم سے ایک حدیث پیش کر کے دعوت دوں گا کہ شکر ادا کرو کہ رب نے سنی بنایا، کہ زندگی محفوظ ہو گئی ہے۔ ہاں عمل کے لیے ہر چیز کا حساب ہوگا، مگر وہ عمل قبول تب ہوگا جب پہلا پیپر عقیدے والا تو پاس ہوگا۔ وہ عقیدے کا پیپر مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث سنیے، اور یہ دونوں حدیثیں سنی کھلے ماتھے سے سنے گا، سنی مسکراتے ہونٹوں سے سنے گا، سنی چمکتی آنکھوں سے سنے گا۔ دوسروں کی عقیدے کی چادر اتنی وسیع ہی نہیں، ہم کسی کو الزام نہیں دیتے، وہ چیک کر لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو، اگر بطور مثال ان رجلا سفن بین الرکن والمقام وصلی وصام ثم لقی اللہ، اگر ایک شخص اتنا عمل کرتا ہے، اتنا عمل کرتا ہے، اتنا عمل کرتا ہے، ریکارڈ عمل، عجم میں نہیں رہتا ہی عرب میں ہے، یا عرب میں چلا جاتا ہے، پھر عرب میں عام جگہ پہ نہیں، عام عرب کی بھی بڑی شان ہے، وہ حرم میں ہے، اور حرم میں بھی مسجد حرام میں ہے، اور مسجد حرام میں بھی سفن بین الرکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اس نے مصلی بچھایا ہوا ہے۔ زندگی بھر 15 دن کا ویزا نہیں، بالغ ہونے کے بعد پوری زندگی اس نے وہی گزار دی، اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، اتنے اس کے سورسز ہیں، اور پھر وہاں مصلی بچھا کے سویا نہیں پڑا، صلی وسام، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ ارے کعبے کو تو محض دیکھتے رہیں تو گناہ جھڑ جاتے ہیں، وہ وہاں پر اتنا عمل بھی کرتا ہے۔ چلتے 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 وفات کا وقت آ جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ حدیث کے 2 لفظ چھوڑ کے اگلا نتیجہ بیان کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں ثم لقی اللہ فدخل النار، موت کا وقت آتا ہے، سیدھا جہنم میں جاتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، یہودی نہیں تھا، کرسچن نہیں تھا، ہندو نہیں تھا، سکھ نہیں تھا، کلمہ گو تھا، تو کلمے نے کیوں نہ بچایا؟ نماز نے کیوں نہ بچایا؟ روزے نے کیوں نہ بچایا؟ کعبے نے کیوں نہ بچایا؟ مرتا گیا تو سیدھا جہنم میں پہنچا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان کی، ثم لقی اللہ وَهُوَ مُبْغِضْ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار۔ کعبے میں دروازے کے سامنے تھا، زندگی وہاں بسر کی، انوار و تجلیات کی بارش تھی، کلمہ گو تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، سب کچھ کر رہا تھا، مگر دل میں اہل بیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض چھپائے ہوئے تھا، بغض رکھتا تھا۔ اس بغض نے کلمہ قبول ہی نہیں ہونے دیا، فائدہ کیسے ہوتا؟ کلمہ ہاتھ ضرور پکڑتا مگر کلمہ قبول ہوتا، نماز بچا لیتی جب نماز قبول ہوتی، روزہ بچا لیتا جب روزہ قبول ہوتا۔ یہ مسلک کا غدار تھا، اس کے عقیدے اہل سنت والے نہیں تھے، اس کے عقیدے میں بغض اہل بیت تھا، لہذا کچھ بھی قبول نہیں ہوا۔ قیامت کے دن جہاں اس کا بورڈ لگا ہے، یہ اٹھا ہے کہ میں دیکھوں نمازیں، روزے، کعبے کا ثواب کہاں گیا؟
تو جواب آئے گا جو مولا علی سے بغض رکھے اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. پھر ہاتھ کاٹے گا کاش کہ میں دنیا میں سنی بن جاتا اور مجھے کوئی سمجھا دیتا، میں طائف ہو جاتا. اب یہ ایک حدیث دوسری اسی مستدرک میں ساتھ موجود ہے کچھ صفحات کے بعد. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے سنی ہونا، نہ پہلی حدیث سے پریشانی نہ دوسری سے پریشانی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا. فرمایا رب ذوالجلال نے ازل میں جب چنا تو اپنی محبوبیت کے لیے رب نے مجھے چنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حبیب ہوں. ان اللہ اختارنی، رب نے مجھے چنا. پھر واختار لی اصحابا، رب نے مجھے اتنی اہمیت دی، اتنی قدر کی کہ رب نے میرے یار بھی خود ہی چن لیے، مجھ پہ چھوڑا ہی نہیں. میرے صحابہ کا چناؤ میرے رب نے کیا ہے. اب جنہیں رب چنے اور نام نہاد امتی ڈی گریڈ کرے تو یہ امتی کس منہ کا ہے؟ اگر ہر صحابی کا انتخاب وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود انتخاب کرتے تو باحیا امتی کبھی بھی میلی آنکھ سے نہ دیکھتا کہ یہ تو میرے نبی کا انتخاب ہے. اور یہاں تو بات ہی اس سے بھی آگے کی ہے. سرکار فرماتے ہیں میں نے نہیں چنے، میرے اللہ نے چنے ہیں. اور جس کا جتنا زیادہ علم ہو اتنا اچھا چناؤ ہوتا ہے. ہم کسی کو چنے ہو سکتا اگلے دن ٹھس ہو جائے، ہم مستقبل نہیں جانتے. جنہیں رب نے چنا اللہ تو ازل سے جانتا تھا اور اب بھی جانتا ہے. اسے پتا تھا کون کب پیدا ہوگا، کب صحابی بنے گا، پہلے دن کیا کرے گا، دوسرے دن کیا کرے گا، چوتھے دن کیا کرے گا. اس نے پھر بھی چنا. تو آج ان میں سے کسی کے خلاف جو زبان کھولتا ہے کتنا بے حیا ہے. اللہ کو معاذ اللہ جہالت کے تانے دے رہا ہے کہ رب تجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا تو کن کو چنتا رہا. فرمایا رب نے چنے تو پھر محبوب اب حکم کیا ہے؟ فرمایا فمن سبہم، جس نے ان میں سے کسی ایک کو گالی دی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. جس نے میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک کے خلاف بھی بک بک کی، فرمایا میں رحمت ہوں سارے جہانوں کی، لیکن میں اس پر لعنت کی اجازت دے رہا ہوں. اور اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے. لا تقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل. پھر قیامت کے دن یہ اٹھے گا اپنے نامہ اعمال کو لے کر، بورڈ اویزا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں کے اعمال یہاں ہیں، دیکھتا ہے نماز ہے ہی نہیں، روزے کا نشان ہی نہیں، حج کا تصور ہی نہیں، صدقہ و خیرات کی کوئی نیکی نہیں. رب میری نیکیاں کہاں گئی؟ اللہ فرمائے گا جو صدیق و عمر کو گالیاں دے اس کا کلمہ قبول نہیں ہوتا، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اس کے روزے قبول نہیں ہوتے. پھر ہاتھ کاٹے گا کاش کہ میں سنی بن جاتا دنیا میں رافضی نہ بنتا، کاش کہ میں خارجی نہ بنتا تو میری پوری زندگی محفوظ ہو جاتی. آج معراج کی شب میں عاجز گنہگار یہ تمہارے سامنے پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں. 1 گھنٹہ بچانا بھی ضروری ہے تو پوری زندگی بچانا کتنا ضروری ہے. اور پوری زندگی بچانے کا سرٹیفکیٹ ہے کہ اس مسلک سے ہمیشہ وابستہ رہو جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا. زمیں ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، لا سعودیہ ولا ایران، کسی کی لا
امریکہ ولا بریطانیہ، لا یہود ولا نصارہ، کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی۔ خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا، زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا۔ یہ لفظ اگر ہمیں یہ نام اعلی حضرت فاضل بریلوی دیتے تو پھر بھی بڑی شان تھی، اگر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تجویز کرتے تو پھر بھی بڑی شان تھی، سیدنا گنج بخش اجویری، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ وہ بناتے کہ یہاں حق والوں کو یہ کھا جائے پھر بھی بڑی شان تھی، امام اعظم ابو حنیفہ یا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنی طرف سے وہ دیتے تو پھر بھی بڑی شان تھی، حسنین کریمین دیتے تو پھر بھی بڑی شان تھی، خلفائے راشدین دیتے تو پھر بھی بڑی شان تھی، لیکن سنی یہ نام تو تجھے زبان مصطفیٰ سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس طرح الکامل میں ہے، کربلا کے میدان کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث خود روایت کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی ولی اخی، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا، فرمایا تھا انتما سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، اے حسن و حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ تو حدیث شریف میں بہت سے مسائل جہاں حل ہوئے، لیکن یہ بھی تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے اہل سنت کے لفظ نکلے کس زبان سے تھے اور کن کے لیے نکلے تھے۔ آج کوئی ہزار بار دعویٰ کرے، الٹا لٹک کے کرے کہ ہم محب اہل بیت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو میں کہوں گا سرکار سے پوچھو سرکار کسے مانتے ہیں؟ اور جب اہل سنت کا محب ہونا یہ حدیث بیان کرتی ہے اور دوسری طرف سے کوئی آ جائے کہ ہم اہل سنت ہیں، تو میں کہوں گا ذرا اپنا بیج اور اپنا پھل بھی چیک کراؤ، ڈاکومنٹس چیک کراؤ، ایسے نہیں کہ جو کھینچ کے اوپر چادر لے کے ہم سنی ہیں۔ سنی ہونے کے لیے ضروری ہے اس حدیث کے مطابق اگر سینہ چیرا جائے تو آدھے پہ حسن لکھا ہو آدھے پہ حسین لکھا ہو، تو جن کے سینے ویران اور بنجر ہیں وہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں؟ اس لیے معراج کی شب اللہ کا شکر ادا کرو، ہم دعویٰ نہیں کر رہے، یہ قسمت ہے کہ رب نے ہمیں یہ مقدس عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ یہ مختصر سا سبق اس جہت میں حدیث کے مفاہیم کے ساتھ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے نام پیغام تھا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور اب اپنا پیغام ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ سبق لمبا بھی ہو جائے تو پھر یاد کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے یہ سبق ہر گلی تک پہنچانا ہے، ہر کونے تک پہنچانا ہے، اور یہ جو پاور ہے تمہارے پاس کون سی؟ جو نعرہ لگاتے ہو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑے بڑے فرعونوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ ہر گلی میں لگاؤ، ہر محلے میں لگاؤ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ، یہ یہاں سے لے کر کھاران تک آخری حدود تک ہر طرف لگاؤ، اور اگر اس کی دلیل کی ضرورت پڑے گی تو میں ثابت کروں گا کہ یہ نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، یہ 14 صدیوں سے اہل وفا کا شعار رہا ہے۔ اس کے زیر سایہ آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے تحریک لبیک اسلام کے قائدین بھی یہاں موجود ہیں، آگے بلدیاتی انتخاب کا مرحلہ بھی آ رہا ہے، قبلہ مفتی اعظم بلوچستان کے زیر سایہ ان کے دیے حکم کے مطابق انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی ذمہ داران ہیں وہ یہاں پر اپنا کردار ادا کریں گے۔ اب جو کچھ ہم نے کرنا ہے اس کے عہد کے لیے کھڑے ہو کر میرے ساتھ نعرے کا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کیمرے والوں دکھاؤ یہ ٹھاٹھے مارتا جذبات کا یہ سمندر، تاکہ جو دلوں میں چھپ کے بھی دیکھ رہے ہیں انہیں پتہ چلے کہ کوئٹہ کی سرزمین عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہے، محبان صحابہ کی سرزمین ہے، محبان اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی سرزمین ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ نعرہ تحقیق، حق چار یار نعرہ حیدری۔ یا امین اب جوش و جذبہ جو ڈی چوک میں آپ نے دکھایا تھا اسی کے مطابق لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک